اور بھارت اور امریکہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے یہ آتنکوادی ہیں جو الگ الگ آتنکی حملوں میں انوالو رہے ہیں ان کو سینکشنز لسٹ میں ڈالا جائے۔ کل عدم مذہبی تنظیم جماعت الدعوہ کے نائب امیر عبد الرحمان مکی کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے بلیک لسٹ کر دیا، جس میں داعش، القاعدہ اور جو ایسے گروپس اور انڈیویجولز ہیں جو کہ لنکڈ ہیں۔ ہلو اینڈ ویلکم فرینڈس۔ دوستوں، ایک کہاوت ہے کہ انتہ سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ یونوں میں ہوا ہے، جہاں کل پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھن لشکر طیبہ کے ڈپٹی چیف عبد الرحمان مکی کو ایک انترراشٹریہ آتنکوادی گھوشت کر دیا ہے۔ اب تک یہ مدعا چائنا کے ٹیکنیکل آبجیکشن کے کارن کافی سمے سے پینڈنگ تھا۔ وستوتہ چائنا اس طرح سے اپنے دوست پاک کی آتنکوادی پالیسی کو ہی ہیلپ کر رہا تھا جو کہ بھارت کے خلاف تھی، لیکن کل یونو کے سیکیورٹی کونسل کے 15 میں سے 14 ممبرز نے اس پرستاو کا سپورٹ کرنے کے کارن اس بار چائنا بالکل الگ تھلگ پڑ گیا، اور اسی دباؤ میں اس نے بھی اس پرستاو کو سپورٹ کر دیا۔ اسے چین کا پاکستان کو ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے، اور اس گھٹنا کو بھارت کی ایک زبردست کورٹنیتک جیت بھی مانی جا رہی ہے۔ آئیے انہی مدوں پر آدھارت اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ جے ہند۔ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے یہ آتنکوادی ہیں جو الگ الگ آتنکی حملوں میں انوالو رہے ہیں ان کو سینکشنز لسٹ میں ڈالا جائے۔ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی کورٹنیتک جیت ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے کئی موقعوں پر دیکھا ہے کہ کس طرح سے چین نے، جو کہ پرماننٹ ممبر ہے اور ٹیکنیکل ہولڈ لگا سکتا ہے، یعنی کہ اور جانکاری مانگنے پر 6 مہینے تک لسٹنگ میں ہولڈ لگ جاتی ہے، تو چین وہ کرتا رہا ہے۔ پچھلی بار اس نے جون 2022 میں جب بھارت اور امریکہ اس کا نام لے کر سامنے آئے تھے ریزولوشن کے لیے، تو صرف چین ایسا تھا جس نے اس پر ٹیکنیکل ہولڈ لگایا۔ 6 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا ہے ٹیکنیکل ہولڈ، اور اس بار یہاں پر صاف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک گلوبل ٹیررسٹ ہے۔ مکی جو ہے اس کے بارے میں اس کا نام سن 2000 کے ریڈ فورٹ حملے میں بھی آتا ہے، اس کے علاوہ کشمیر میں ریڈیکلائزیشن فنڈنگ، آتنکی فنڈنگ جو ہے اس میں بھی آتا ہے، کئی حملوں میں بھی آتا ہے بھارت میں اور کشمیر میں خاص طور سے۔ تو بھارت لگاتار کوشش کر رہا تھا، یہ ایک بڑی جیت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے پہلے جو یہاں پر اور جو کوششیں ہوئی تھی اس میں بھی چین جو ہے وہ ٹیکنیکل ہولڈ لگاتا رہا تھا۔ متحدہ کی سلامتی کونسل نے، یونائٹڈ نیشن نے دہشت گردوں پر پابندی عائد کرنے والی کمیٹی کی جانب سے کل عدم مذہبی تنظیم جماعت الدعوہ کے نائب امیر عبد الرحمان مکی کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے بلیک لسٹ کر دیا۔ اچھا جی، گزشتہ برس جون میں چین نے عبد الرحمان مکی کو اس فہرست میں شامل کرنے کی مشترکہ تجویز کو آخری لمحات میں روک دیا تھا، تاہم اب چین نے ان کا نام اس فہرست میں شامل کرنے کی درخواست واپس لے لی ہے۔ اگر کوئی شخص یا تنظیم اس کمیٹی کی جانب سے بلیک لسٹ کر دیا جائے تو اس کے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں اور ان پر ٹریول بین لگ جاتا ہے، ان کے پاس ویپنز رکھنے پر پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمان مکی جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے ماموزات یعنی کزن اور قلعدم جماعت کے شعبہ سیاسی اور خارجی امور کے نگران تھے، یعنی پولیٹیکل جو ونگ تھا اور جو فورن افیئرز تھے اس کے چیف ہوا کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی القاعدہ کے سابق سربراہ جو ڈاکٹر ایمن الظواہری سے بھی ان کے قریبی تعلقات تھے، لیکن جب انٹرنیشنل پریشر آیا اور امریکہ نے یہ بات صاف صاف کہہ دی، پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا نے بھی دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کو بتایا، اسپیشلی سعودی عربیہ نے، کہ بھائی صاحب اگر اسامہ بن لادن یعنی بن لادن وہاں کا بڑا مضبوط خاندان ہے، بہت مضبوط فیملی ہے اور بہت امیر فیملی ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، وہاں کی ان کی بہت ساری کمپنیز اب بھی سعودی عربیہ میں کام کرتی ہے، بلین آف ڈالرز کے ان کے ایسٹس ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سائٹ پہ کر لیا تو بھائی آپ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ بھائی آپ کس کھیت کی آج صبح یہ جو خبر سامنے آئی ہے کہ جو چائنا ہے اس نے جو ٹیکنیکل ہولڈ تھا عبد الرحمان مکی جو ہے، جو کہ لشکر طیبہ کا جو ڈیپٹی امیر تھا، اس کے اوپر اٹھا لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے اس کے اوپر جو بلاک لگایا ہوا تھا مکی کے اوپر، کیونکہ یہ ایک بیسیکلی ایک یو این سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن 1267
1989 اور 2253 جو ہے جس میں داعش، القاعدہ اور جو ایسے گروپس اور انڈیویجولز ہیں جو کہ لنکڈ رہے ہیں ان گروپوں کے ساتھ، ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز تھیں. تو ظاہری بات ہے چائنا نے جو اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا تھا، پاکستان کے کہنے پہ کیا ہوا تھا. چائنا دا اپنا تو کوئی لشکر طیبہ لینا تعلق نہیں ہے، جو تعلق ہے پاکستان دی سرکار دے سی. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 3 سال اور 8 مہینے چائنا کا جو ہے وہ ہولڈ رہا ہے اس کے اوپر. اور یہ جو پاکستانی نیشنل ہیں جن کو ابھی یو این نے گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے، اور چائنا نے ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا، اور وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر ہی کیا ہے. ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ چائنا پاکستان کی اس حوالے میں وین ایور اٹ کمز ٹو یو این ایس سی، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے میرا خیال ہے جس پہ پاکستان جو ہے وہ یہ کوئی ساتھ کھڑی ہونے والی چیز نہیں ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں، دہشت گرد، ملیٹنٹس، جہاد فیکٹریز، آٹا نہ ہونا، ڈیٹرنس ہونا، یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ دنیا کے سامنے آپ بندہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ نے پاکستان کو بدنام کیا ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو پاکستان کے امراء ہیں، جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کو چلاتے رہے ہیں، یہ ان کا کمال ہے. بھائی ایک طرف آپ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ جو لوگ تھے جو کشمیر کے ریلیٹڈ تھے یہ ویسے گھوم پھر رہے تھے. میں نے اس کے اوپر بہت پہلے شور ڈالا تھا کہ آپ یہ اپنی اٹینشن ڈیورٹ نہیں کر سکتے. آپ دنیا کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف نہیں آپریشن کر رہے. ان کو اگر آپ سزائیں نہیں دینی تھیں، آپ نے ایسا نہیں کچھ کرنا تھا. یہ چاہے تو ایک پارلیمنٹ کو ایک اس کو یا تو کہہ دیتے جی ٹھیک ہے اس وقت جو ہم نے جہاد کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں کہا. ایک ایک کر کے جو انڈیا نے پاکستان کو گلوبلی یہ جو دہشت گرد جو ہیں، ایک ایک کر کے ان کو یو این ایس سی میں جا کے لے کے آپ کو انہوں نے سٹیمپ لگوا دیا آپ کے اوپر.